جو مذاہب جن کا کوئی اسٹیٹ ریلیجن نہیں ہے وہ تو آج کل ایسے سمجھے کہ ماڈل ہیں باقی دنیا کے لیے بھی. میرے ذہن میں آف کورس اسکینڈینیوین کنٹریز آ رہی ہیں, تو وہ جس آئیڈیالوجی کو فالو کرتی ہیں وہ ڈیموکریٹک سوشلزم ٹائپ ہے ان کی آئیڈیالوجی, اور ان کا ویلفیئر کا نظام ہے بہت اچھا. اب اس پہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو اچھی چیز نظر آئے میٹھا ہپ ہپ کڑوا تھو تھو, جو میٹھا نظر آئے اچھا یہ ملک اچھے ہیں, اچھا ٹھیک ہے یہ تو جی انہوں نے اسلام سے لیا. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ سویڈن, ڈنمارک, ناروے, فن لینڈ, یہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں انہوں نے یہ اسلام سے لیا ہے؟ جی دیکھیے ان کو تو نہیں پتا. بات یہ ہے کہ دین کے ایک طالب علم کی حیثیت سے جب ہم ان ممالک کا جائزہ لیتے ہیں, یہاں پر سوشل جسٹس نظر آتا ہے, فریڈم نظر آتا ہے, لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق حاصل ہیں, قانون کی حکمرانی ہے, آئین کی خود مختاری ہے, لوگوں کا معیار زندگی بلند ہے, تعلیم ہے, سب چیزیں ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں انہوں نے کہیں سے بھی لی ہوں, مذہب سے لی ہوں, عقل سے لی ہوں, تاریخ سے لی ہوں, تجربات سے لی ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں سچائی کو ادھورا قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوں. جس طرح انسان ایک سچائی ہے, آپ نے انسان کو محور بنایا نا, انسان کو سچائی حقیقت سمجھا, تو آپ نے کہا کہ اس کی تالیف کے لیے, اس کی تحسین کے لیے, اس کی تنظیم کے لیے, اس کی سہولت کے لیے ہمیں نظام بنانے چاہیے. تو بہت اچھا کام کیا انہوں نے بنایا. ان ملکوں کو, یہ جو ملک آپ کو اسکینڈینیویا کے نظر آتے ہیں, ان ملکوں نے ایک زمانے تک دنیا پہ حکومت کی ہے, دنیا بھر میں بربریت کی ہے, وہاں سے خزانے لوٹ کے لائے ہیں, اس کی وجہ سے ان کو دولت حاصل ہوئی ہے. آج بھی آپ دیکھیے انہی افریقی ممالک کے اندر اربوں خربوں ڈالر کے ان کے تسلط پر مبنی خزانے موجود ہیں. اس سے جب پیسہ آ گیا, ملک بنے, آبادیاں کم تھیں, تو اچھے نظام بھی بنا دیے. تو یہ سب کام ایک تاریخی عمل کے نتیجے میں ہو رہا ہوتا ہے. میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کہہ رہا ہے انسان بڑا خوش ہے, اس کو دنیا میں سب کچھ حاصل ہو گیا, اور اس تو سوال یہ کہ اسکینڈینیویا میں لوگ نہیں مرتے. تو اگر لوگ وہاں مرتے ہیں تو مذہب کی ضرورت اور مذہب کا سوال تو بالکل اسی طرح کھڑا ہوا جیسے جنگل کے اندر مذہب پہ سوال کھڑا ہوا تھا. مذہب کا مسئلہ موت ہے, آخرت ہے, ڈے آفٹر, مرنے کے بعد کیا ہوگا, یہ ہے. انسان کی حقیقت جاننا ہے. دنیا کے اندر خیر و شر کا شعور اس کو دیا, جن معاملات میں فیصلہ نہیں کر سکتا اس میں حتمی فیصلہ کرنا ہے. تو یہ ضرورت تو جنگل میں بیٹھے ہوئے ایک بندے کو, تو اسی طرح اسکینڈینیویا کو بھی ہے. یعنی انسان کو انسان سمجھنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا خالق کون ہے. اگر آپ اس سوال کا جواب تلاش نہیں کرتے تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں, اور دھوکہ دینے کے بعد آپ یہ بتاتے ہیں کہ اس موت کا آپ نے خاتمہ کر دیا ہے. تو پھر تو میرا مسئلہ ہو جائے, میں آپ کو لے کر اسکینڈینیویا کنٹری میں جا کے آباد ہو جاؤں. سوال یہ ہے کہ میں کھانا کھانے کے بعد آخر سوچتا بھی ہوں کہ نہیں سوچتا کہ میں مخلوق ہوں. تو میں اگر مخلوق ہوں تو میں انکنسسٹنٹ کیسے ہو سکتا ہوں؟ اگر میری ماں نے مجھے بنایا ہے اور میں روز اپنے تعلق کا اس سے اظہار کروں, جو کہ میں ریئلٹی جانتا ہوں میری ماں ہے وہ, تو میں اپنے خدا کا انکار کر دوں گا. تو یہ عام طور پر بڑا سوڈو انداز ہوتا ہے چیزوں کو دیکھنے کا کہ جی فلاں ملکوں کے اندر بڑے اچھے نظام بن گئے ہیں. یہ نظام انسانیت کے خون پر کھڑے ہو کے بنائے گئے ہیں. یعنی یہ بھی 200 سال ہے. یہ جو مغرب کی آپ کو تہذیب نظر آتی ہے, یہ گزشتہ 200 سال کی تہذیب ہے. اس میں سوشل سائنسز کا ریولوشن آیا, ریفارمیشن کی تحریکیں اٹھیں, مذہبی جبر سے وہ لوگ آزاد ہوئے. یہی یورپ تھا, یہاں پر کلیسا کی حکمرانی تھی صدیوں تک. اور پھر یہ دنیا میں گئے, انہوں نے دنیا پہ حملے کیے, وہاں کی دولت لوٹی, وہاں پر لا کے اپنے ملکوں کو آباد کیا. آج وہ بڑے اچھے شریف بچوں کی طرح چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں, جتنی ہمارے محلوں کی آبادیاں ہوتی ہیں اتنی ملکوں کی آبادیاں ہیں. تو وہاں آسانی سے آپ انسانوں کے مسئلے حل کر سکتے ہیں. لیکن دنیا میں اس سے بڑے مسائل بھی ہیں, تو ان کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے.